عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ ہم اور آپ جمعے کے بابرکت دن اللہ کے حضور میں، اللہ کے گھر میں، حنفیہ عالمگیر مسجد میں اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار و سیاہ کار کی، آپ کی، ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ کے بیان کیا جائے کچھ کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ گناہگار و سیاہ کار کے لیے کفارہ سیئات بنائے۔ مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے، میں کئی سالوں کے بعد مسجد میں حاضر ہوا، اور مسجد کی عظیم الشان عمارت کو دیکھ کر، حسن انتظام کو دیکھ کر، اس کی زینت و آرائش کو دیکھ کر، اس پرشکوہ عمارت کو دیکھ کر انتہائی قلبی مسرت ہوئی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اس مسجد کے حسن انتظام پر، اس پرشکوہ عمارت کی تعمیر پر، اس کی تزئین و آرائش پر جن بھائیوں نے اور بہنوں نے دام درم قدم سخن حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں، تزئین و آرائش میں، اللہ کے گھر کے وقار کو بلند کرنے میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر اپنی نوازشوں سے، رحمتوں سے، جنت کی اعلیٰ منازل سے ان کو سرفراز فرمائے۔ آج کل رمضان المبارک کی آمد شروع ہو رہی ہے، اور روئے زمین کے مسلمان استقبال رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ مجھ جیسے گناہگار لوگوں نے گناہوں کی جو فصل سال بھر تیار کی ہے، رمضان المبارک میں گناہوں کی وہ فصل ختم ہو جائے گی، اور نیکیوں کی فصل اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ پیدا فرما دیتا ہے۔ استقبال رمضان شریف کی آمد کا غلغلہ فرش زمین پر ہی نہیں، عرش بری پر بھی بلند ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب حضور پر نور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، جس کی عظمت اور جس کی فضیلت قرآن مجید و فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور یہ اس امت کی فضیلت ہے، اس امت کی بزرگی ہے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور جہاں بے شمار اس امت پر انعامات فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام جو حضور کے صدقے میں ملا
رمضان ہے اور اس کی شب قدر ہے، قرآن ہے اور اس کی برکتیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید اللہ کا آخری کلام ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، اور یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی فرماتی رہے گی۔ اس کتاب مقدس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ اس کتاب مقدس قرآن مجید و فرقان حمید کو جب ہم دیکھتے ہیں، واقعات دنیا کے کچھ اس طرح سے آتے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے بعض اوقات، آپ خود بھی اس پر غور فرماتے ہوں گے، بعض اوقات ایسا لگتا ہے جب دنیا میں کچھ واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں اور مسلمان مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن ابھی ہماری مشکلات کے حل کے لیے اتر رہا ہے۔ یہ اس قرآن کا معجزہ ہے، اسی لیے قرآن کا دعویٰ ہے، اور اللہ رب العالمین نے وجہ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، تلاش کرنے والے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ اب یہ تلاش کرنے والے پر منحصر ہے کہ سمندر میں غوطہ خوری کے لیے جاتا ہے تو سمندر میں غوطہ خوری کرنے والا موتی بھی تلاش کرتا ہے، موتی بھی ملتا ہے، مچھلیاں بھی ملتی ہیں، مختلف قسم کی اعلیٰ قسم کی غذائیں ملتی ہیں، اور اسی سمندر میں جہاں موتی ہیں وہاں پیٹرول کے ذخائر بھی مل رہے ہیں، اور وہیں گیس کے ذخائر بھی نکل رہے ہیں، زمرد بھی نکل رہا ہے، موتی بھی نکل رہے ہیں، تو تلاش کرنے والے کو بہت کچھ مل رہا ہے۔ ایسی قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مشکلات کا حل بیان فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حکومت کے قائم کرنے کا حکم فرمایا، حکومت کے انتظام چلانے کا سلیقہ قرآن میں بتایا، اور حکومت کو داخلی اور خارجی حملے جو ہیں ان کے سلجھانے کا طریقہ بتایا، مسلمانوں کا کون دوست ہو سکتا ہے، کون مسلمانوں کا دشمن ہو سکتا ہے، یہ بھی بتایا، اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ان پر غلبہ حاصل کرنے کا طریقہ وہ بھی سکھایا۔ اور اس سلسلے میں قرآنی آیات ہیں، جتنا جتنا مطالعہ کرتے جائیے، جتنا جتنا اس کی گہرائی میں آپ جاتے رہیں گے، آپ کو دین و دنیا کے مسائل کا حل قرآن میں نکلتا چلا آئے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے دستبرداری کر لیں۔ اگر مسلمانوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو قرآن مجید و فرقان حمید میں حکومت قائم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اگر مسلمانوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو انتظام حکومت، خارجی تعلقات، داخلی استحکام اور زمین پر اللہ رب العالمین کی زمین پر اللہ کے لائے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق حکومت کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، اور اس کی عملی تفسیر ہمارے آقا مولا حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر یہ اس دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسلمانوں کی حکومت کیوں قائم کی؟ اگر مسلمانوں کو سیاسی زندگی اختیار کرنے کا
حکم نہیں تھا تو خلیفہ راشد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کیوں حکومت کی، اور کیوں وہ اسلامی حکومت کے سربراہ رہے، اور کیوں وہ مسجد میں بیٹھ کر کافروں کی حکومت کو فتح کرنے کی اسکیمیں مسجد میں بیٹھ کر بناتے رہے۔ اگر مسلمانوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا اور سیاست سے ان کو لا تعلق رہنا چاہیے تھا، حکومت کیسی ہوتی ہے کیسی نہیں ہوتی، وہ یہ کہہ دیتے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر سب سے پہلے اس پر امام حسین نے عمل کیوں نہیں کیا؟ امام حسین نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یزید کے خلاف اعلان بغاوت کیا۔ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق اعلان بغاوت نہیں تھا، اعلان جہاد تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے پھر مدینہ منورہ سے باہر تشریف لا کر کربلا کے میدان میں یزیدی قوتوں کا مقابلہ کیوں کیا؟ یزید اپنے وقت کا بادشاہ تھا، امام حسین کا سیاست سے کیا تعلق تھا؟ نواسہ رسول تھے، اپنی گدی پر بیٹھے رہتے، لوگوں سے نذرانے لیتے رہتے، ہاتھ چمواتے رہتے، دست بوسی کراتے رہتے، اور آرام سے مدینہ منورہ کی گدی پر بیٹھے رہتے۔ لیکن انہوں نے میدان کربلا میں جس عزیمت کا، جس چیلنج کا مقابلہ کیا، وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعر راہ ہے۔ اور وہ بے وقوف، وہ جاہل صوفی اور جاہل پیر اور بے خبر مولوی اور بے عمل مولوی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو رسول اللہ کی سیرت مقدسہ میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عمر ابن عبدالعزیز اور امام حسین کی سیرت طیبہ میں اس کا جواب ملتا ہے، جواب ملتا ہے۔ یہ اصل میں جہالت کی باتیں ہیں، دین سے کم علمی کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید دستور زندگی اور دستور بندگی لے کر آیا ہے۔ اس میں سب کچھ ہے، اس میں نظام زندگی بھی ہے اور نظام بندگی بھی ہے۔ یہ قرآن مجید و فرقان حمید ہے اور اس کا دعویٰ ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کسی چیز کا بیان ایسا نہیں ہے جو چھوڑ دیا ہو، سب قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ مطلب یہ ہے زندگی میں اللہ کی بندگی کیسے ہو، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی بندگی کا نظام کیسے قائم کیا جائے، یہ ہے قرآن مجید و فرقان حمید جو ہمیں بتاتا ہے۔ اب اگر کوئی نہ پڑھے اپنی جہالت کے سبب، ویسے بھی آج کل عام طور سے جاہل پیروں نے اور بے عمل مولویوں نے اپنے آپ کو غافل رکھنے کے لیے اور دوسروں کو بھی غافل رکھنے کے لیے ایک سیدھا سادہ جواب تیار کر لیا، اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ تو سیدھا سادہ جواب تیار کر ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان بے وقوفوں سے کوئی پوچھے تو پھر رسول اللہ نے حکومت کیوں قائم کی تھی مدینہ منورہ میں؟ ایک مثالی حکومت تھی۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، عمر ابن عبدالعزیز اور امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا سیاسی زندگی سے تعلق تھا یا نہیں تھا، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنی کاہلی اور سستی کے لیے، اور اپنے اوپر جو انہوں نے خوف مسلط کیا ہوا ہے حکومتوں کا، نام نہاد لوگوں کا، حکمرانوں کا، اس کی وجہ سے ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں اور سیاست سے لا تعلق ہو کر کہہ دیتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اتنے بے خبر ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ اگر مسجد میں تقریر کی جائے اور مسجد میں یہ کہا جائے اسلامی لشکر، اسلامی فوج، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں یہ سیاست پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر منبر رسول پر بیٹھ کر کوئی عالم دین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری مذہبی کیا ہے، مسلمانوں کا رشتہ ایک دوسرے مسلمان سے کیا ہے، ہم پہلے مسلمان ہیں یا پہلے پاکستانی ہیں، اگر اس پر کوئی بات کی جائے تو کہنا شروع کر دیتے ہیں، بزدل یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، قرآن سنیے،
قرآن ہم سے اور آپ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کو سن لیجئے اور اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ ہر شخص کو اختیار ہے۔ میں خود بے عمل ہوں، گنہگار و سیاہکار ہوں، دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مگر قرآن مجید و فرقان حمید کو بیان کرنا، اس کو بتانا اور اس کو سمجھانا یہ میرے فرائض میں شامل ہے۔ اس میں اگر کوتاہی ہو تو اللہ کے حضور میں ذرا تھوڑا سا بیٹھ جائیں، آپ تقریر ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر کر لیجیے گا، انتشار نہ پیدا کریں۔ درود شریف پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ سب سے پہلے آپ سے مخاطب ہے، آپ سے خطاب فرما رہا ہے، تو قربان جائیے اس رب کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے محبوب سے جب مخاطب ہوتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ، ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ تو اللہ کو خود فرمانا چاہیے تھا، اللہ کو خود فرمانا چاہیے تھا کہ اللہ احد، لوگو کہو اللہ احد، لوگو کہو کہ اللہ یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا، بظاہر دل کہتا ہے لیکن نہیں۔ ارشاد فرمایا اے محبوب قل، ارشاد فرماتا ہے قل، رب العالمین، پھر غور فرمائیے، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہے۔ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے اللہ احد، دیکھنا آپ نے دیکھا، اب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ واحد و یکتا ہے۔ اور اے محبوب ہمارا تعارف آپ کرائیے۔ اپنا تعارف خود بھی کرا سکتے تھے، لیکن اے محبوب روئے زمین پر اللہ کا تعارف آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے آپ فرما دیجئے قل، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کو یہ فرمانا تھا کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، مطلق ہے، صمد ہے، فرد ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے نیاز مند ہیں، وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور سارا ملک اسی کا ہے۔ بڑے بڑے فرعون آتے رہیں گے، نمرود و شداد آتے رہیں گے، اپنی خدائی کا ڈنکا بجانے والے طاغوت، اپنی خدائی کا اعلان کرنے والے آتے رہیں گے، لیکن اے محبوب آپ نے دیکھا کہ ہماری وسیع سلطنت کا عالم کیا ہے، تو آپ فرمائیے، کیا فرمائیے؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم، قل، آپ ہی فرمائیے۔ آپ نے اللہ کی حدود سلطنت کو دیکھا ہے، ملک اور ملکوت کو دیکھا ہے، عرش پر رہ کر، فرش پر رہ کر عرش کو دیکھا ہے، اور فرش زمین پر رہ کر خدا کی خدائی کا مشاہدہ کیا ہے، ملک و ملکوت کو دیکھا ہے۔ تو اے محبوب اللہ کی عظمتوں کے آپ دیکھنے والے ہیں، تو آپ کہیے، کیا کہیے؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے۔ تو اے محبوب اس وقت دنیا میں
دو بادشاہتیں ہیں، دو سپر پاور ہیں۔ آج سے تاریخ پر جائیے، آج سے 1450 سال پہلے جب غار حرا کی چوٹیوں سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے اور اعلان حق سن رہے تھے، وحی ربانی آ رہی تھی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی آواز بلند ہوئی، اس وقت دنیا میں بادشاہت کس کی تھی؟ اس وقت دنیا میں دو حکمران تھے، یعنی دو سپر پاور تھی۔ ایک سپر پاور تاریخ بتاتی ہے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، ایک سپر پاور اپنے آپ کو کہتی تھی کہ ہم بڑے بادشاہ ہیں، قیصر روم، رومن ایمپائر۔ انگریزوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا اور مسلمانوں کی تاریخ میں موجود ہے۔ دنیا کی بہت بڑی بادشاہت رومن ایمپائر، سلطنت روما، عیسائیوں کی عظیم الشان سلطنت، جس کا عظیم الشان مرکز تھا قسطنطنیہ، قسطنطائن، یہ سپر پاور تھی عیسائیوں کی سلطنت۔ اسلام سے پہلے عیسائیت کا بول بالا تھا، عیسائی بادشاہتوں کا بول بالا تھا۔ سب سے بڑا بادشاہ عیسائیوں کا روما میں تھا، قیصر روم، اور دوسری سلطنت تھی ایران کی۔ ایران کی بادشاہت عربوں پر بھی تھی، یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر باقی سارا علاقہ ایران کی بادشاہت میں تھا، اور دوسرا حصہ جو شام کا علاقہ ہے، فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے، یہ رومن ایمپائر تھا، عیسائیوں کی سلطنت تھی۔ ایران کا بادشاہ یہ دوسری سپر پاور تھی۔ تو دنیا میں دو سپر پاور تھی، ایک عیسائیوں کی تھی اور ایک ایرانیوں کی تھی، جس کو پرشین ایمپائر کہتے تھے۔ اس پرشین ایمپائر ایرانی جو تھے یہ آتش پرست تھے، آگ کو پوجتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ کے آگے سربہ سجود ہوتے تھے، اور سارا دن اپنے گھروں میں آگ کو روشن رکھتے تھے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے گھر میں موجود ہے، یہ تصور تھا ان کا، باطل تصور۔ اور آگ کی خدائی کے ماننے والے زرتشت عیسائی، ایک طرف عیسائی سلطنت تھی جس کے یورپ، مشرق وسطیٰ، یہ سب اس کے علاقے میں تھا، اور دوسری طرف فارس ایرانین ایمپائر تھی، سلطنت تھی، جس کی سلطنت میں یہ سارا علاقہ جو ہے، خراسان ہوا، افغانستان ہوا، ایران ہوا، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، یہ سب اسی کے ماتحت تھیں، اور عرب، عراق وغیرہ اور یمن وغیرہ کے بعض علاقے۔ یہ دنیا کی دو سلطنتیں تھیں۔ ان دو سلطنتوں کے بیچ میں اب اسلام طلوع ہو رہا ہے۔ مدنی تاجدار حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہے، اب نور کی کرنیں پھیل رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے محبوب، آپ نے خدا کی خدائی کو دیکھا ہے، اللہ کی حدود سلطنت لامحدود ہے۔ دنیا کی یہ بادشاہتیں جو ہیں، ایران ہوا پارسیوں کا، روما ہوا قیصر روم عیسائیوں کا، اے محبوب فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم، اے محبوب، قل اللہم
مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ اے محبوب فرما دیجئے اللہ مالک الملک ہے۔ اللہ 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 مالک الملک ہے، ملکوں کا مالک، مالک الملک، ملکوں کا مالک، مالک وہی ہے۔ آپ نے ہماری ملکیت دیکھی ہے تو آپ فرما دیجیے، مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ قیصر روم کی عیسائی سلطنت ہو، ایران کی زرتشت آتش پرست آگ کے پجاری ہو، یہ دو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے ملک عطا کر دے اور جس سے چاہے ملک لے لے، اور جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا رب العالمین، غور فرمائیے، رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے تنزع، جس سے چاہے لے لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ اس کے دست قدرت میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے، جس کو چاہے ذلیل فرما دے، جس کو چاہے رسوا کر دے، اور جس کے چاہے شان و شوکت کو توڑ دے، جس کی چاہے بادشاہت کو ختم کر دے، اور یہ اسی کے دست قدرت میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہی کا اعلان سید العالمین محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ عرب کے بدو، کھجور کھانے والوں، ستو پینے والوں، اور اونٹوں کے اور بھیڑوں اور بکریوں کے چرانے والوں، دامن مصطفیٰ سے اگر وابستہ ہو گئے تو تم کو دنیا کی بہترین قوم اللہ رب العالمین بنا کر رہے گا، اس لیے کہ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ یہی ہوا اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کو دیکھیے، بدر کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے، اور اس بدر کے میدان میں 313 مجاہدین ہیں اور 1000 کافر ہیں۔ ظاہر یہ کہتا ہے دل، شکست یقینی ہے، 1000 اور 313 شکست یقینی ہے، بظاہر یہی کہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کا وعدہ کہ 313 جو بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے تھے، تلواریں ان کے پاس نہیں تھی، نیزے پورے نہیں تھے، اونٹوں کے لیے سواریاں نہیں تھی، مدینہ منورہ سے 120 میل کے فاصلے پہ 120 کلومیٹر کے فاصلے پر جانا تھا، اور بدر کی سرزمین پر جب معرکہ شروع ہوا تو دنیا نے دیکھا، فرش زمین نے گواہی دی، عرش بری کے فرشتوں نے گواہی دی کہ 313 مسلمانوں نے 1000 کافروں کے لشکر کا منہ پھیر کر رکھ دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ معظمہ میں اپنے دین، اپنے جتنے بھی مال ہے، جائیدادیں ہیں، سب چھوڑ کے چلے آئے تھے۔
بہت ہی تنگ دست تھے. ان کو کہتے تھے مہاجرین. اور کون لوگ تھے؟ انصار تھے، جنہوں نے مکے سے آنے والوں کے لیے اپنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے تھے، اپنے دروازے کھول دیے تھے. وہ انصار تھے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، وہ انصار مدینے کے، وہ بھی کچھ اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے، کاشتکار لوگ تھے، کھجوروں کے باغات تھے، معمولی سرمایہ دار تھے، معمولی سے متوسط درجے کے لوگ تھے. دروازے کھول دیے. ایسی قسم پرسی کے عالم میں جب ہتھیار پورے نہ ہوں، ایسی قسم پرسی کے عالم میں جب تلواریں پوری نہ ہوں، 313 تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، کافروں کا لشکر بھرپور طریقے سے آیا. ایسے میں جب رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی مکے کے کافر حملہ کرنے والے ہیں، تو مکے کے لوگ بھی تھے جو مکہ معظمہ سے ستائے ہوئے گھر بار چھوڑ کر مدینہ شریف میں آ کر بس گئے تھے، اور مدینہ شریف والے بھی تھے. ایسے میں حضور نے فرمایا بھئی وہ مکے کے کافر مدینے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو بتاؤ یہیں رہ کر لڑیں یا یہاں سے 120 کلومیٹر جا کر بدر کی گھاٹیوں میں، بدر ایک گھاٹی ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، بیچ میں میدان ہے، سبززار بھی تھا، کچھ باغات بھی تھے، کھجوروں کے باغات، وادی بدر کہلاتی تھی. تو بولو بھئی کیا مشورہ ہے؟ صحابی کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں، اور ان صحابی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے محبوب، مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، اور یہاں آپ جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، کافروں سے مقابلے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ سیاسی گفتگو ہے مسلمانوں کا. آپ نماز پڑھائیے، روزے رکھیے، کافر آتے ہیں کہ نہیں آتے، ہم کو اس سے کیا بحث ہے، کیا غرض ہے، یہ سب سیاسی باتیں ہیں. کسی صحابی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا. 14ویں صدی ہجری شاید ہوتی تو ممکن ہے کوئی صاحب کہہ دیتے، لیکن سبحان اللہ قرآن پڑھنے والے صحابہ تھے. صحابہ نے قرآن پڑھا تھا، اور قرآن بھی رسول اللہ سے پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے آداب سے وہ واقف تھے. آہ سحر گاہی اللہ رب العالمین کے حضور، دعاؤں کا شرف، نمازوں کا سلیقہ، زندگی کا قرینہ جنہوں نے رسول اللہ سے سیکھا تھا، وہ صحابہ تھے. کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا. ایک صحابی اٹھے، وہ قبیلے کے سردار تھے، وہ کہا حضور آپ نے فرمایا ہے میں تم سے مشورہ کرتا ہوں، آپ مشورہ نہ کیجئے ہم سے. اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ کیا فرمائیے؟ آپ ہم سے مشورہ نہ کیجئے، آپ ہم کو حکم دیجئے، حکم دیجئے. ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں. قوم موسیٰ نے یہ کہا تھا، حضرت موسیٰ سے من و سلوہ کھانے کے بعد، یہ لذیذ حلوے اور گوشت کھانے کے بعد، پرندوں کے گوشت، حلوے اور لذیذ قسم کے مٹھاس والے یہ کھانے کے بعد، جب حضرت موسیٰ نے کہا چلو جہاد کی طرف، چلو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا، اللہ رب العالمین اس کو نقل فرماتا ہے قرآن میں، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے اذهب
آپ جائیے. اے موسیٰ ہمارا جواب یہ ہے ہم تو نہیں جاتے لڑنے بھیڑنے کے لیے, یہ قوم عمالقہ جو ہے ان کے علاقے فتح کرنے ہیں, تو آپ جائیے اور اپنے خدا کو بھی ساتھ لے جائیے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. آپ جائیے اور آپ کا خدا آپ لڑ لیجئے, جب علاقہ فتح ہو جائے گا ہم آباد کر دیں گے جا کر. تو صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں, آپ حکم دیجئے. اور ہم مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ سے عرض کرتے ہیں کہ حکم دیجئے. آپ کے حکم پر ہم آپ کے دائیں, آپ کے بائیں, آپ کے آگے, آپ کے پیچھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلے جائیں. حکم فرمائیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی گفتگو کی اور مسجد میں کی, اور اس کے بعد فرمایا تیار ہو جاؤ, چلو بدر کی طرف. مجاہد تیار ہو گئے. اسی پر اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا, حکم نازل فرمایا. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے, کہیں تو حکم فرماتے تھے نا قل, آپ فرما دیجئے, اور کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے محبوب سے مخاطب. خطاب کا انداز دیکھیے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی, اے نبی. اے نبی کا مطلب یہ ہے کہ اے فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی خبر دینے والے مصطفیٰ, یا ایھا النبی. کیا حکم فرمایا؟ اے نبی. کیا حکم فرمایا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیجیے, جہاد کے لیے تیار کیجیے, اللہ کے لیے مرنے کا جذبہ پیدا کیجیے, شہادت کی آرزو اور تمنا پیدا کیجیے. جس مسلمان میں شہادت کی آرزو نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں, منافق ہے. شہادت کی آرزو رہنی چاہیے. صحابہ اسی شہادت کی آرزو کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, دیکھو کتنے جلیل القدر صحابی ہے سیدنا عمر بن الخطاب خلیفہ راشد رضی اللہ عنہ وارضاہ. آپ کی دعا ہوتی تھی, محدثین نے اس کو نقل کیا. آپ دعا کرتے تھے اللہم, اے اللہ, اللہم اے اللہ, ارزقنی شہادتا فی سبیلک, مجھ کو اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اور سبحان اللہ اس کے ساتھ ساتھ آرزو کیا تھی؟ دیکھو جذبہ عشق رسول, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اس شہر سے محبت, رسول اللہ کی ذات سے محبت. ایمان تھا, ایمان صحابہ کا, حضور کی محبت ایمان. فرماتے ہیں اے اللہ عمر کو جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے, اور جب شہادت کی موت آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں آئے. ارزقنی شہادت, ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم, او کما قال. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا اے نبی حرض المؤمنین علی القتال, ایمان والوں کو جہاد کے لیے تیار کیجیے اور ان کو سنا دیجیے. یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا, سنا دیجیے. کیا؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر
تم میں 20 آدمی پوری صبر اور استقامت کے ساتھ میدان جہاد میں کھڑے ہو جائیں تو 200 کافروں پر غلبہ حاصل کر لیں گے، یغلبوا 200۔ اور اگر تم 1000 ہو تو رب العالمین جل جلالہ عما ما ارشاد فرماتا ہے ان منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن اللہ، 1000 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے۔ اللہ اللہ، بے سر و سامانی کے عالم میں کسی کے پاس کھجور ہے اور کسی کے پاس کھجور نہیں ہے تو گٹھلیاں ہیں، یہ خوراک تھی۔ کسی کے پاس ستو ہے تو کسی کے پاس پانی نہیں ہے، مشکیزہ نہیں ہے پانی بھرنے کے لیے۔ غربت کا عالم ہے مسلمانوں کی، لیکن جہاد کے لیے تیار تھے، اللہ کی راہ میں جان دینے سے ڈرتے نہیں تھے۔ دنیا کی بڑی 2 سپر پاور، عیسائیوں کی سلطنت، روما کی سلطنت کو مسلمان مجاہدین نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ کے عہد میں ان 2 بڑی سپر پاور کو زمین بوس کر دیا اور اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند کر دیا۔ آج بھی مسلمانوں دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بزعم خود اپنے آپ کو امریکہ کہتا ہے۔ ہم نیو ورلڈ آرڈر کے خالق ہیں، ہم دنیا کی سپر پاور ہیں۔ تو رسول اللہ کے صحابہ جن کے پاس بعض اوقات کھانے کو نہیں ہوتا تھا، جو رات بھر اللہ کے حضور میں نمازیں پڑھتے رہتے تھے، اور صبح کو جب آرام کا وقت ہوتا تھا تو ایسے وقت میں اگر جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو وہی رات کے نمازی صبح کے غازی ہوتے تھے۔ رات کے نمازی صبح کے غازی، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہم کو جاہل پیروں نے جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، جن کو فرائض کی خبر نہیں، بے عمل اور ڈرپوک مولویوں نے اور جاہل پیروں نے ہم کو حلوے کھلا کر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کا عادی بنا کر، اور یہ کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آرام طلب بنا دیا۔ آرام طلب۔ اب کوئی عالم دین جہاد پر تقریر کرتا ہے، مسلمانوں کو رسول اللہ کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے تو جاہل پیر بکواس کرتا ہے کہ یہ سیاسی بات کرتے ہیں۔ اچھا اگر سیاسی بات ہے تو دیکھو، حضرت عمر منبر رسول پر رونق افروز ہے۔ کہ تم نے حدیث کا یہ واقعہ سنا ہے، روایت یقیناً سنا ہے تو سن لیجئے، یاد تازہ کیجئے۔ علماء کرام کتاب السنت پر عامل علماء کرام اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عمر منبر رسول پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے فرما رہے ہیں، یا ساریہ یا ساریہ۔ یہ ساریہ سپہ سالار ہیں، 1200 میل دور ایران میں جنگ کر رہے ہیں۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبے کے درمیان میں عمر فاروق کہہ رہے ہیں، یا ساریہ یا ساریہ۔ کسی صحابی رسول اللہ نے کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ منبر رسول پر مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار کو آپ آواز کیوں دے رہے ہیں، یہ سیاسی بات کیوں ہو رہی ہے۔ آج کا جاہل بکواس شروع کر دیتا ہے، عالموں کے منہ آتا ہے، کہتا ہے تم سیاسی بات کرتے ہو۔ یہ جاہلوں کا وتیرہ، دین سے بے خبر۔ رسول اللہ کے منبر پر عمر فاروق نے بیٹھ کر کہا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، مسلمان فوج کو لے کر پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، جبل پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد خطبہ جاری رہا۔
رسول اللہ کے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، نماز ختم ہو گئی۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا عمر امیر المؤمنین، ساریہ کہاں ہے؟ کہا ایران میں ہے، مسلمان فوج گھر رہی تھی۔ سبحان اللہ، ممبر رسول پر بیٹھ کر صحابی رسول اللہ عمر فاروق اگر 1200 میل دور دیکھ رہے ہیں تو بولو ان کے آقا مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا مسلمان فوج گھر رہی تھی، معلوم ہوا مسلمان فوج کی دیکھ بھال کرنا، دفاعی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، اسلام کی حفاظت کا بندوبست کرنا، فوجوں کو تیار رکھنا، فوجوں کی حفاظت کا بندوبست رکھنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ مسلمان حکومت کی حفاظت کرنا، مسلمان فوج کی حفاظت کرنا، اس کو خطرے سے آگاہ کرتے رہنا، یہ بھی امت مسلمہ کی اور مسلمانوں کے حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اگلا جمعہ ہوا، اونٹنی پر سوار قاصد آتا ہے، جمعے کی اذان ہو رہی ہے، اذان ختم ہوئی، قاصد نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا میں ایران سے آیا ہوں، ابشر امیر المومنین، مسلمانوں خوشخبری ہو، امیر المومنین خوشخبری ہو، ابشر امیر المومنین، ابشروا یا مسلمین، مسلمانوں خوشخبری ہو۔ جب ہم کو پتہ نہیں تھا، کافروں کی فوجوں نے ہم کو گھیر لیا، تو حضرت عمر کی آواز ہم سن رہے تھے، رسول اللہ کے غلاموں کا، جن کے غلاموں کا یہ عالم ہے، غلاموں کے مرتبے سے آقا کا پتہ چلتا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ان کا عالم یہ ہے، ان کے آقا کا عالم یہ ہے کہ وہ 1,24,000 انبیاء و مرسلین کے امام ہیں۔ ان کے آقا کا عالم یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء پر اللہ نے ان کو ایسی فضیلت دی، کسی نبی کو جمال عطا ہوا، کسی کو کمال عطا ہوا، کسی کو علم عطا ہوا، کسی کو معجزات عطا ہوئے، ہر نبی کو ایک وصف خصوصیت عطا فرمائی، لیکن 1,24,000 نبیوں کے کمالات جہاں ختم ہوتے ہیں، ان کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے کمال مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ 1,24,000 نبیوں کے علم کی حد جہاں ختم ہوتی ہے علم مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ یہ سید العالمین محمد رسول اللہ، ان کے غلام منبر پر بیٹھ کر، منبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، تو آواز پہنچ رہی تھی، ہم نے آواز سنی، مسلمان فوج کو پہاڑ کی اوٹ میں آپ کی ہدایت کے مطابق کر دیا۔ اگر ہم نہ کرتے تو دشمن فوج پیچھے سے حملہ آور ہو جاتی۔ عمر فاروق دیکھ رہے تھے کہ کافروں کی فوج کی نقل و حرکت کیا ہے اور مسلمانوں کی فوج کی نقل و حرکت کو کہاں کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب گودام کی چابی، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم، محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حبیبی کا سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، محبت سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ کسی کی کثرت پر فکر مت کرو۔ امریکہ بڑی طاقت ہو سکتا ہے، روس بھی بڑی طاقت ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت مالک الملک اللہ رب العالمین کی ہے۔ امریکہ عالم اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا قاتل، وحشی، عراق میں 5 لاکھ
مسلمان بچوں کو اور 4 لاکھ بوڑھے بزرگوں کو اور عورتوں کو قتل کرنے کے بعد اب افغانستان کی سرزمین پر بمباری کر رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ یہ امریکہ ہے۔ حکومت بھی شاید یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر قرآن پڑھ لیا جائے، حکومت والی بھی اگر قرآن کو پڑھ لے، حکومت بھی اگر قرآن کو سمجھ لے اور اس طرف متوجہ ہو جائیں، قرآن کو دیکھ لیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ مالک الملک اللہ ہے، تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ افغانستان کی سرزمین یہ غازیوں کی سرزمین ہے۔ افغانستان کی سرزمین محمود غزنوی کی سرزمین ہے۔ افغانستان کی سرزمین شہاب الدین غوری کی سرزمین ہے۔ وہ شہاب الدین غوری افغانستان کا بادشاہ سو رہا تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھیے اس کو، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ شہاب الدین غوری سو رہا ہے اور دہلی میں اس کو 2 سال قبل ہاتھیوں کی فوج سے شکست ہو گئی تھی، اس لیے کہ افغانستان میں ہاتھی نہیں ہوتا، تو شہاب الدین غوری کو دہلی سے پہلے شکست ہو گئی تھی۔ ہاتھیوں کے لشکر نے شہاب الدین غوری کی فوج کو رون ڈالا تھا۔ شہاب الدین نے، غیرت مند سپہ سالار نے پلنگ پر سونا چھوڑ دیا، زمین پر بستر بچھانا چھوڑ دیا، فوج کو تیار کر رہا تھا۔ مسلمانوں کا غیرت مند جرنل تھا، مسلمانوں کا عظیم المرتبہ سپہ سالار تھا، اسلام کی غیرت اور حمیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، سو رہا ہے۔ خواب میں دیکھتا ہے، صبح کو بیان کرتا ہے، علماء کو بلایا، درباریوں کو بلایا، کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے ان کو نہیں دیکھا، میں نہیں پہچانتا تھا۔ انہوں نے کہا، ان بزرگ نے فرمایا، وہ سفید ریش بزرگ تھے، چہرے سے نور برس رہا تھا، معلوم ہوتا تھا چاروں طرف اللہ کی رحمت ان پر برس رہی ہے۔ انہوں نے کہا، میں معین الدین ہوں، شہاب الدین، میں معین الدین ہوں، یہ کہنے آیا ہوں کہ تم آگے بڑھو، دہلی کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے، آگے۔ یہ ہے وہ شہاب الدین غوری۔ اور شہاب الدین غوری نے کہا کہ جس بزرگ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے، مجھے یقین ہے کہ اب فتح و نصرت میرے قدم چومے گی، تیار ہو جاؤ۔ فوجیں تیار ہو گئی اور دہلی پر حملہ کیا۔ ہندوستان کا بڑا عظیم المرتبت بادشاہ تھا رائے پتھورا۔ رائے پتھورا کی ناش کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ دریائے گنگا اور جمنا کی روانی مسلمان فوجیوں کے گھوڑوں سے آب گنگا کی روانی تھم گئی تھی، مسلمان فوجیں دریائے جمنا کو عبور کر رہی تھی۔ یہ تھے اللہ کے وہ برگزیدہ بندے جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مطلوب و مقصود مومن کا شہادت ہے، اور شہادت کی زندگی میں حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ حیات ہے۔ دیکھو نمازی کے لیے جنت ہے، دیکھو روزہ دار کے لیے جنت ہے، اور دیکھو میرے عزیز بھائی حاجی کے لیے جنت ہے، اور دیکھو میرے عزیز بھائی زکوٰۃ دینے والے کے لیے جنت ہے۔ لیکن اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے مجاہد کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جنت بھی ہے اور ہمیشہ زندہ بھی رہتا ہے۔
اور اسی لیے ان کو مردہ مت کہو۔ سبحان اللہ، قرآن کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، شہید ہونے والے کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اللہ اللہ، شہید تو امتی ہے، جب امتی زندہ ہے تو نبی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہد رسول اللہ کے دائیں اور بائیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ افغانستان کی سرزمین آج کربلا بنی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، غریب ملک افغانستان جو 25 برس سے 10 برس روس ریچ دنیا کی سپر پاور سے ایمان والے ٹکرا گئے تو روس 10 برس تک افغانستان کے پہاڑوں سے سر ٹکراتا رہا، اور 10 برس بعد شکست کھانے کے بعد اس کا جرنل جب آخری سرحد پہ کھڑا ہوا تھا دریائے آمور کے کنارے تو کہہ رہا تھا اب ہم اس ملک میں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ 50,000 فوجیوں کے جنازے اٹھائے گئے تھے۔ دنیا کی وہ سپر پاور پچھلی صدی میں افغانستان کے مفلوق الحال غریب اور مفلس مسلمانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی، اب امریکہ بھی انشاءاللہ پاش پاش ہو کر رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان مجاہد، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، افغانستان کے مجاہدین، شہاب الدین غوری کی اولاد، محمود غزنوی کے سپوت اور داتا گنج بخش علی الحجویری کے سپوت۔ داتا گنج بخش علی الحجویری بھی افغانستان سے آ کر لاہور میں بیٹھے تھے۔ شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی زمین فتح کرتے تھے اور داتا گنج بخش علی الحجویری دلوں کو فتح کرتے چلے جاتے۔ یہ اولیاء کرام، سبحان اللہ، ان کے احسانات سے ہماری گردن جھکی ہوئی، ان کے واسطے سے اسلام ملا، ان بادشاہوں کے ذریعے سے زمین فتح ہوئی، آج پاکستان بن گیا۔ تو افغانستان کی سرزمین وہ ہمارے بھائی ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو، دیکھیے دین کا رشتہ ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم بھول گئے۔ ہم نے دین کے رشتے کے بجائے زبان کا رشتہ، سب خرافات ہے، لغویات۔ اسلام میں کوئی زبان کا رشتہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد سب کی زبان، پوچھ لیجئے کسی عالم سے مرنے کے بعد کون سی زبان بولے گا آدمی؟ مرنے کے بعد سب کی زبان خود بخود عربی ہو جاتی ہے۔ تو زبان کا رشتہ کوئی نہیں ہے، وطن کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ امت واحدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھیے محبت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کے غلاموں کی فوج ہے۔ پاکستان کی سرزمین بھی یہ رسول اللہ کے غازیوں کی اور مجاہدوں کی زمین ہے، اور ہماری فوج بھی، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اسی فوج میں انشاءاللہ محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری پیدا ہوں گے، جو ہندوستان سے، امریکہ سے صلاح الدین ایوبی جیسا بدلہ لیں گے۔ امریکہ نے صلیبی جنگ کا چیلنج کیا ہے، مسلمانوں ہوشیار رہو، یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اگر جنگ ہے تو بچے کیوں مر رہے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف اگر جنگ ہے تو عورتیں کیوں مر رہی ہیں؟
اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے تو اسکول اور اسپتال اور کالج کیوں تباہ کیے جا رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف نہیں، اسلام اور مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف صلیبی قوتیں، عیسائی اور یہودی مل کر آ گئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی حکومت کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ حکومت دیکھے، گمراہ نہ ہو، اللہ کے پیغام کو سمجھے، اللہ کے حکم کو مانے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ کیا حکم فرماتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والو عیسائیوں اور یہودیوں کو دوست مت بناؤ، ایمان والو تمہارے بدترین دشمن کون ہیں؟ سبحان اللہ، فورن پالیسی بتا رہے ہیں رب العالمین۔ مسلمانوں تمہارا دشمن کون ہے؟ تمہارا دوست کون ہے؟ تمہارا دوست کون ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ کے رسول ہے، تمہارا دوست ایمان والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، ایمان والے ہیں۔ اور ہم کو حکم دیا کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے تم کو دین کی سربلندی کے لیے چن لیا ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہے، مجھ سے مخاطب ہے، ہم سب سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے